علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس مریم یعقوب ہوں۔ امید ہے پریویس لیکچرز میں آپ کو جتنے بھی اسباق کی ریویژن کروائی گئی ہے آپ اس کو اچھے سے یاد ضرور کر رہے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی ضرور آ رہے ہوں گے۔ آج بھی ہم نے اپنا چند اسباق کی ریویژن کرنی ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جو پہلا سبق کی ریویژن کرنی ہے وہ ہے یوم آزادی۔ یوم کہتے ہیں دن کو، یعنی آزادی کا دن۔ یوم آزادی کے کرنے ہم نے الفاظ جملے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے پہچان۔ پہچان، ہمارا وطن پاکستان ہماری پہچان ہے۔ ہمارا وطن پاکستان ہماری پہچان ہے۔ کس طرح ہماری پہچان ہے؟ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو ہم ان کو یہی بات بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اسی لیے یہ ہماری پہچان ہے۔ سیاہ دور یعنی برا دور۔ 1857 کے بعد کا دور مسلمانوں کے لیے سیاہ دور ثابت ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمان ہار چکے تھے اور اس جنگ کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کا سیاہ دور شروع ہوا۔ قلعہ، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ پاکستان، پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، یعنی 14 اگست 1947 کو ہمیں آزادی ملی اور پاکستان بن گیا۔ وطن، مسلمان الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمان الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد، تکلیفیں سہنے کے بعد مسلمانوں نے آخر 14 اگست 1947 کو الگ وطن حاصل کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ حفاظت، ہمیں ہمارے وطن کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آزادی، آزادی کے بعد مسلمان بہت خوش ہوئے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد ہر شخص خوش ہوتا ہے۔ آزاد رہنا سب کو پسند ہے، آپ کو بھی، سب کو۔ تو آزادی کے بعد مسلمان خوش ہوئے۔ پرچم، ہمارے پرچم کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ ہمارے پرچم کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اور سفید رنگ غیر مسلموں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس سے آگے جو ہم نے اپنا سبق ریویژن کرنا ہے وہ ہے سبق نمبر 9، صحت و تندرستی۔ صحت و تندرستی، اس کے ہم نے کرنے ہیں معنی اور سوال جواب۔ ہمارا پہلا لفظ ہے عظیم۔ عظیم یعنی بڑا، جو شخص بڑا ہوتا ہے اسے عظیم کہتے ہیں۔ عزیز، پیارا، غنیمت، بہتر۔ چولی دامن کا ساتھ یعنی گہرا تعلق۔ چولی دامن کا ساتھ یعنی گہرا تعلق۔ صحت اور تندرستی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خدشہ، خوف یا ڈر۔ مبتلا، گرفتار یا شامل ہونا۔ جذبات، احساسات، توانا، طاقتور۔ صحت اور تندرستی سے انسان توانا رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے۔ توانا، طاقتور۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں اسی سبق کے سوالات و جوابات۔ ہمارا پہلا سوال ہے، حدیث مبارک میں صحت کو کس سے پہلے غنیمت کہا گیا ہے؟ غنیمت کہتے ہیں قدر کو۔ حدیث مبارک میں صحت کو کس سے پہلے غنیمت کہا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی اگر آپ کے پاس صحت ہے تو بیماری، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کرو۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ صفائی کے بارے میں حدیث مبارک بیان کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کے بارے میں ارشاد فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف کہتے ہیں آدھے کو۔ صفائی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ صحت کے 4 فوائد بیان کریں۔ یعنی اگر ہم صحت مند ہوں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے 4 فوائد۔ صحت مند انسان اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اگر ہم بیمار نہیں ہوں گے ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے۔ صحت مند شخص روزی کمانے کے لیے خوب محنت سے کام کرتا ہے۔ اب ہمیں روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر جانا ضروری ہے۔ اگر ہم صحت مند نہیں ہوں گے تو ہم گھر سے باہر کیسے جائیں گے؟ اور گھر سے باہر جا کر محنت کس طرح کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے اگر ہم صحت مند ہیں تو ہم اپنی خوب محنت سے روزی کما سکتے ہیں۔ صحت مند شخص بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ صحت مند شخص کا دل و دماغ پرسکون رہتا ہے۔ آپ اپنے ماحول کو کس طرح صاف رکھتے ہیں؟ کوڑا کرکٹ مناسب جگہوں پر پھینک کر، ورزش کو اپنا معمول بنا کر۔ یعنی روٹین سے اپنی ورزش کریں اور
جو بھی گندگی ہے اس کو اس کی مناسب جگہ پر یعنی کوڑے دان میں پھینکیں. اس طرح ہم اپنے ماحول کو اور اپنے ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھ سکیں گے. صحت کے بارے میں کوئی مقولہ لکھیں. مقولہ کہتے ہیں قول کو. صحت کے بارے میں مقولہ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے. اس سے آگے کر رہے ہیں ہم اپنا اردو بی کی گرامر. گرامر میں ہم کریں گے کلمہ کی اقسام. کلمہ کی اقسام ہے 3. کلمہ کی اقسام ہے 3. اسم، فعل، حرف. اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز، جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں. اسم کو ہم ناؤن بھی کہتے ہیں. خواہ کوئی چیز جاندار ہو یا بے جان چیز ہو وہ اسم کہلاتی ہے. جیسے عمارت، درخت، بادل، آسمان، سورج، بچہ. لاہور، کراچی، سیالکوٹ کسی بھی جگہ کا نام یا کسی بھی پھل یا سبزی کا نام. کوئی بھی چیز ہے وہ اسم کہلاتی ہے. فعل وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے فعل کہلاتا ہے. فعل کو ہم انگلش میں ورب بھی کہتے ہیں. کسی کام کے کرنے یا ہونے کو جو ظاہر کرتا ہے. جیسے کھیلنا، اداس ہونا، جمائی لینا، سونا، آرام کرنا، نہانا، سوچنا. یہ تمام چیزیں فعل کہلاتی ہیں، ورب کہلاتی ہیں. حرف حرف اسم اور فعل کو ملانے کے کام آتا ہے. وہ کلمہ جو نہ تو کسی چیز یا جگہ کا نام ہو اور نہ اس سے کسی کے کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے حرف کہتے ہیں. اسم اور فعل کو ملانے سے بنتا ہے حرف. حرف کو ہم انگلش میں پریپوزیشن بھی کہتے ہیں. جیسے کہ نے، کو، سے، تک، کا، کے، میں، کی. یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جن کو ملانے سے حرف بنتا ہے ان کو حرف کہتے ہیں. اسم کو ہم ناؤن، فعل کو ورب اور حرف کو پریپوزیشن بھی کہتے ہیں. آگے ہم شروع کرتے ہیں جملوں کی اقسام. جملوں کی اقسام ہے 3. جملوں کی اقسام ہے 3 اور کلمے کی اقسام بھی ہیں 3. مثبت جملہ، سوالیہ جملہ اور منفی جملہ. مثبت جملہ ایسے جملے جس میں کام کرنا یا ہونا ظاہر ہو مثبت جملہ کہلاتا ہے. وہ گیا، ہم جائیں گے، وہ پڑھ رہا ہے. سوالیہ جملہ سوالیہ جملہ وہ ہوتا ہے جس کے سب سے آگے سوالیہ نشان کوسچن مارک کو ڈالا جائے. منفی جملہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ، نہیں کا لفظ استعمال ہو. جیسے نیچے کہا گیا ہے وہ نہ گیا، ہم نہیں جائیں گے، وہ دل لگا کر نہیں پڑھتا. جس میں نہ، نہیں کا لفظ استعمال ہو اسے کہتے ہیں منفی جملہ. تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو اس لیکچر کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. آپ کو جتنا بھی سلیبس ریوائز کروایا جا رہا ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. 5 سپٹمبر سے آپ کے آن لائن ایگزام اسٹارٹ ہو رہے ہیں. آپ کا پیپر ایم سی کیوز میں ہوگا. 25 ایم سی کیوز 50 مارکس کے ہوں گے. ایگزام سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں یا اسکول آفس سے رابطہ کریں. تھینک یو اسٹوڈنٹس. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.